بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 88 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم جنس تغییر العقد من وصف الى آخر بالحط و زیادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ويجوز التصرف فی الثمن سے لے کر فیلتحق باصل العقد استنادا تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاسمان التي يستحق قبضها في المجلس لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، والاسمان التي لا يستحق قبضها في المجلس يجوز التصرف فيها قبل القبض، کہ ایسی اسمان کہ جن پر قبضہ کرنا مجلس میں مستحق ہے، ضروری ہے، تو ان میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے، اور وہ اسمان کہ جن پر قبضہ کرنا مجلس میں یہ مستحق نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، تو ان میں قبل القبض تصرف جائز ہے۔ اصل نمبر 2، العقد ينقلب من وصف الى آخر ولا يتحول من عقد الى آخر، کہ عقد یہ ایک وصف سے دوسرے وصف میں تو منتقل ہو جاتا ہے، لیکن ایک عقد سے دوسرے عقد میں یہ نہیں بدلتا۔ اصل نمبر 3، الوصف يقوم باصله لا بنفسه، کہ وصف یہ اپنے اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔ اصل نمبر 4، اعتبار الاوصاف على وجه يبطل به الاصل باطل، کہ اوصاف کا بئی وجہ اعتبار کرنا کہ اس سے اصل کا بطلان لازم آئے تو یہ باطل ہے۔ اصل نمبر 5، اصل الاستناد، کہ استناد کا جو اصل ہے اس سے مراد یہ کہ رجوع الحکم قہقرہ فی الماضی بعد ثبوته حقیقتا فی الحال، کہ ایک حکم کا فی الحال حقیقتا ثابت ہو کر ماضی کی طرف لوٹنا، یہ استناد ہے۔ اصل نمبر 6، الشیء یثبت ثم یستند فلا بد من المحل، کہ پہلے چیز ثابت ہوتی ہے اور پھر وہ منسوب ہوتی ہے، لہذا منسوب ہونے کے لیے محل کا باقی رہنا یہ ضروری ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے تغییر العقد من وصف الى آخر بالحط او الزیادہ۔ تو فصل نمبر 1، الزیادۃ فی الثمن، ثمن میں زیادتی کرنا تو یہ جائز ہے۔ فصل نمبر 2، الزیادۃ فی المبیع، تو یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 3، حط بعض الثمن، تو یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 4، حط جمیع الثمن، کہ کل ثمن کو حد کرنا، کم کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فصل نمبر 5، حط بعض المسلم فیہ، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور فصل نمبر 6، حط بعض المبیع، تو یہ بھی جائز ہے۔ حط جمیع المسلم فیہ، اس جہت میں اختلاف ہے۔ فصل نمبر 8، الحط فی الثمن بعد ہلاک المبیع، مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں کمی کرنا، تو یہ اسقاط یہ جائز ہے۔ فصل نمبر 9، الزیادۃ فی الثمن بعد ہلاک المبیع، کہ مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں اضافہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی چیز ثابت ہوتی ہے اور پھر اس کا استناد کیا جاتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال والتصرف في الثمن قبل القبض جائز لقيام المطلق وهو الملك، وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع۔ قال ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا، وعند زفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا يصحان على اعتبار الالتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة لهما، أنه لا يمكن تصحيح زيادة ثمنا لأنه يصير ملكه عوض ملكه فلا يلتحق بأصل العقد، وكذا الحط لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار برا مبتدأ۔ اور ثمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے، تصرف کو جائز قرار دینے والے کے قائم ہونے کی وجہ سے، اور وہ ملکیت ہے، اور اس میں ہلاکت کی وجہ سے فسخ ہونے کا غرر نہیں ہے، کیونکہ یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا برخلاف مبیع کے۔ اور جائز ہے مشتری کے لیے کہ وہ بائع کے واسطے ثمن میں اضافہ کریں، اور بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری کے واسطے مبیع میں اضافہ کریں، اور جائز ہے کہ ثمن میں کمی کریں، اور استحقاق ان سب کے ساتھ متعلق ہوگا۔
پس زیادتی اور کمی یہ دونوں اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوں گے ہمارے ہاں، اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ التحاق کے اعتبار سے درست نہیں ہے بلکہ ابتدائی صلہ کے اعتبار سے درست ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ زیادتی کو ثمن بنا کر صحیح قرار دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بناتا ہے مشتری کی ملکیت کو مشتری کی ملکیت کے عوض، پس یہ اصل عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، اور اسی طرح کم کرنا بھی، کیونکہ کل ثمن کل مبیع کے مقابلہ میں ہے، لہذا اس کا نکالنا ممکن نہیں ہے، پس یہ ابتداءً احسان ہوگا۔ تصرف فی الثمن قبل القبض، اس سے پہلے والے سبق میں مبیع میں قبل القبض تصرف کرنے کا حکم اور متعلقات پر بات کی گئی، تو یہاں پر ثمن میں قبل القبض تصرف کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ دو وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ثمن جو ہے یہ چونکہ نفس عقد سے مملوک ہو جاتا ہے تو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنا جائز ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ثمن میں ہلاک ہونے کی وجہ سے عقد کے فسخ ہونے کا غرر بھی نہیں ہے، کیونکہ دراہم اور دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لہذا اگر یہ ہلاک ہو جائے تو عقد فسخ نہیں ہوگا بلکہ ان دراہم اور دنانیر کی جگہ دوسری دراہم اور دنانیر ادا کر دے گا، برخلاف مبیع کے کہ اس میں چونکہ یہ خدشہ ہے اس لیے مبیع میں سابقہ تفصیل اور احکامات ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِ، یہاں سے اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعد العقد اگر مشتری بائع کے لیے ثمن میں اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا ثمن 500 روپے عقد میں طے ہوا تھا اور مشتری 600 ادا کریں، یا بائع جو ہے مبیع میں مثلا وہ 10 کلو چینی ہے تو وہ مشتری کو اگر 11 کلو دینا چاہیں تو اس کو بھی اختیار حاصل ہے، اور یہ بھی بائع کو حق حاصل ہے کہ مشتری سے ثمن کم وصول کریں کہ آپ کے ذمے 500 ہے تو آپ مجھے 400 دے دیں، لیکن یہ بات یاد رہیں کہ استحقاق جو ہے ان سب کے ساتھ یعنی زیادتی کی صورت میں بھی اور کمی کی صورت میں بھی متعلق ہوگا۔ اور کل کے ساتھ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثمن میں اضافہ کیا ہے تو اس صورت میں جب تک بائع کل ثمن پر یعنی اصل ثمن اور اضافے سمیت قبضہ نہ کریں تب تک اس کو مبیع روکے رکھنے کا حق ہوگا، اور اگر ثمن کم کیا گیا ہے تو اس صورت میں مشتری منہا کرنے کے بعد جتنا بچا ہے وہ ادا کر دیں تو اس صورت میں وہ مبیع کا مطالبہ کرے گا کہ مبیع ابھی حوالہ کر دے، آپ کی ثمن پوری ہو گئی ہے۔ اور مبیع میں اگر کوئی مستحق شخص نکلتا ہے، مبیع مستحق ہو جائے تو اس صورت میں مشتری اضافہ کی صورت میں اصل ثمن کے ساتھ اضافہ پر بھی رجوع کرے گا، اور اگر ثمن کم کیا گیا ہے تو اس صورت میں مشتری نے حد کے بعد یعنی منہا کرنے کے بعد جو باقی ماندہ ہے صرف اس پر رجوع کرے گا۔ فزیادت والحط، الغرض یہ کہ کمی اور زیادتی یہ دونوں اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوں گے احناف کے ہاں، اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اصل عقد کے ساتھ تو ملحق نہیں ہوں گے بلکہ یہ ابتداءً صلہ رحمی اور احسان پر محمول کیا جائے گا۔ لہما، یہاں سے امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عقد ہوا تو اس صورت میں مشتری مبیع کا مالک بنا اور بائع ثمن کا مالک بن گیا، یعنی 1000 درہم کے عوض غلام خریدا، تبھی مشتری 1000 درہم کے عوض اس غلام کا مالک بن گیا۔ ابھی اگر مشتری اضافہ کرتا ہے اور اس کو ہم اصل ثمن کے ساتھ ملحق کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشتری کی ملکیت مشتری کی مملوکہ چیز کے عوض ہو گئی، کیونکہ غلام یہ اس کا مملوک ہے، اس کی ملکیت اس پر ثابت ہو گئی ہے، اور جو اضافے کے پیسے ہیں وہ بھی اس کی مملوک ہے اور وہ اس کی مملوکہ چیز کے عوض بن رہے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنی مملوکہ چیز کے عوض اپنی مملوکہ چیز کا ہونا یہ باطل ہے۔ وَكَذَا الْحَطُّ، اور اسی طرح اسی مثال میں اگر ثمن میں کمی کی جائے، مثلا 1000 درہم کے عوض غلام خریدا تھا، اس میں سے 100 کم کر دیے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کل غلام 1000 درہم کے مقابلہ میں ہے۔ ابھی اگر ہم
100 درہم کم کر کے یہ کہیں کہ یہ کمی اصل عقد کے ساتھ ملحق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلام کا ایک حصہ جو ہے وہ بلا عوض ہے اور یہ درست نہیں ہے. لہذا یہ 100 روپے کم کرنا یا زیادہ کرنا، اس کو ہم ابتدائی احسان پر محمول کریں گے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وَلَنَا أَنَّهُمَا بِالْحَطِّ وَزِيَادَةِ يُغَيِّرَانِ الْعَقْدَ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوعٍ إِلَّا وَصْفٍ مَشْرُوعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ رَابِحًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ عَدْلًا وَلَهُمَا وِلَايَةُ الرَّفْعِ فَأَوْلَى أَن يَكُونَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَّغْيِيرِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ أَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الالتحاق لا تكون زيادة عوضا عن ملكه. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں متعاقدین کمی یا زیادتی سے اس عقد کو ایک وصف مشروع سے دوسرے وصف مشروع میں بدلتے ہیں، اور وہ عقد کا نفامند ہونا یا نقصان والا ہونا یا برابر ہونا ہے، اور ان دونوں کو عقد کے ختم کرنے کا اختیار ہے، تو عقد کے بدلنے کا اختیار بطریقہ اولا ہوگا. اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ ان دونوں نے خیار کو ساقط کیا یا عقد کے بعد خیار رکھا. پھر جب یہ کمی زیادتی درست ہے تو یہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوں گے، اس لیے کہ کسی چیز کا وصف اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، برخلاف اس صورت کے کہ جب کل کو کم کیا اس لیے کہ اصل کو بدلنا ہے نہ کہ وصف میں تغییر، لہذا یہ ملحق نہیں ہوگا. اور لاحق کرنے کے اعتبار سے زیادتی اپنی ملکیت کے عوض نہیں ہوگی. ولنا یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، تو اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک ضابطہ سمجھیں. ضابطہ یہ ہے کہ عقد ایک وصف سے دوسرے وصف میں تو بدل سکتا ہے، لیکن ایک عقد سے دوسرے عقد میں نہیں بدل سکتا. تو ابھی حط یا اضافے کی وجہ سے ان عقود کے اوصاف میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن ذوات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بئی طور کہ اگر عقد خاسر ہے تو اضافہ سے یہ رابح بن جائے گا یا عادل بن جائے گا، اور اگر عقد عادل ہے تو اضافہ سے یہ رابح بن جائے گا، اور اگر عقد رابح ہے تو حد سے عادل یا خاسر بن جائے گا، اور اگر عقد عادل ہے تو حد سے یہ خاسر بن جائے گا. اور یہ سارے کی ساری اوصاف ہے، یعنی عادل ہونا، نافع ہونا یا خاسر ہونا، تو ان اوصاف میں تبدیلی کی وجہ سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ اگر ذات میں تبدیلی آ گئی تو یہ ناجائز ہوگا. اور ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں عقد ایک وصف سے دوسرے وصف میں بدلا ہے جو کہ مشروع ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَهُمَا، تو اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ متعاقدین کو اصل عقد رفع کرنے کا حق حاصل ہے، تو وصف میں تو تغییر کا حق بطریقہ اولا ان کو حاصل ہوگا، کیونکہ تغییر وصف یہ اہون ہے رفع عقد سے، اس لیے کہ رفع عقد کا تعلق یہ ذات شے کے ساتھ ہوتا ہے. وصار کما اذا اسقط الخيار، اور اس کو قیاس کیا ہے اس صورت پر کہ جب متعاقدین نے خیار شرط رکھا اور عقد کرنے کے بعد اس کو ساقط کر دیا، یا پہلے مطلقاً عقد کیا تھا اور بعد میں خیار رکھا، تو جیسے یہاں پر یہ عقد ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہوا اور یہ جائز ہے، تو ایسے ہی ہمارا یہ مختلفی مسئلہ بھی ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی جائز ہوگا. ثم اذا صح، پھر جب یہ کمی زیادتی کرنا یہ صحیح ہے تو اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوں گے، کیونکہ حد اور اضافہ یہ دونوں اوصاف ہے، اور اوصاف اپنی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بلکہ جس چیز کے اوصاف ہے اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، لہذا یہ ثمن کے اوصاف ہے تو ثمن کے ساتھ ہی متعلق ہوں گے. بخلاف حط الکل، البتہ اگر کل ثمن ساقط کر دیا تو اس صورت میں یہ حط اصل ثمن کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ تغییر وصف نہیں ہے بلکہ تبدیل عقد ہے کہ جب کل ثمن ساقط کر دیا تو بے باطل ہو گئی، لہذا اس صورت میں یہ کل حد جو ہے یہ اصل ثمن کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، کیونکہ ملحق کرنے کے لیے کوئی چیز ہی باقی نہیں بچی. وعلى اعتبار الالتحاق، کہ جب حد اور اضافہ کو عقد کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے اس اعتبار سے
یہ زیادتی جو ہے یہ مشتری کی ملکیت کا عوض نہیں ہوگا، کیونکہ جب اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوا تو یہ ایسا ہے گویا کہ اصل عقد ہی اسی میں ہوا تھا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فعلى اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه، ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحط، وفي الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحط، وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون زيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه، ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية، لأن المبيع لم يبقى على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء يثبت ثم يستند، بخلاف الحط لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا۔ اور التحاق کا حکم ظاہر ہوگا مرابحہ اور تولیہ میں، حتیٰ کہ جائز ہے کہ مرابحہ اور تولیہ کل پر کیا جائے زیادتی کی صورت میں، اور ما بقیہ پر کیا جائے کم کرنے کی صورت میں، اور یہ حکم شفع میں ظاہر ہوگا حتیٰ کہ شفیع ما بقیہ پر لے گا کم کرنے کی صورت میں، اور شفیع کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر زیادتی کے لیں، اس لیے کہ زیادتی میں اس کے ثابت شدہ حق کا ابطال ہے اور اس کے حق کو باطل کرنے کے وہ مالک نہیں ہے۔ پھر ظاہر روایت کے مطابق مبی کے ہلاک ہونے کے بعد زیادتی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مبی ایسی حالت پر باقی نہیں رہی کہ اس کا عوض لینا درست ہو، اور چیز پہلے ثابت ہوتی ہے پھر منسوب ہوتی ہے، اور برخلاف کم کرنے کے، کیونکہ کم کرنا یہ ایسی حالت پر ہے کہ اس کے بدل کو اس کے مقابل سے نکالنا ممکن ہے، اس لیے وہ اصل عقد کی جانب منسوب ہو کر لاحق ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرُ حُكْمُ الْإِلْتِحَاقِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اس التحاق کا حکم تولیہ اور مرابحہ میں بھی ظاہر ہوگا، یعنی حد اور زیادتی کو جب اصل ثمن کے ساتھ ملایا تو اس کا اثر تولیہ اور مرابحہ پر بھی ہوگا۔ مثلا ایک چیز جو ہے وہ 1000 روپے کے عوض خریدی گئی اور پھر 100 روپے کا اضافہ کیا گیا، تو اس صورت میں اگر مشتری بطور مرابحہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو 1100 کو بنیاد بنا کر مرابحہ کرے گا یا 1100 میں بے تولیہ کرے گا، اور اسی طرح اگر کمی کی ہے، مثلا 1000 میں سے 100 کم کیے ہیں 900 ہے، تو آگے اگر یہ مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو 900 کو بنیاد بنا کر مرابحہ کرے گا، اور اگر تولیہ کرنا چاہتا ہے تو 900 میں اس چیز کو فروخت کرے گا۔ وفی الشفعۃ، اور شفع میں بھی یہ حکم ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ حد کی صورت میں جتنی کمی مشتری کے لیے کی گئی ہے اتنی کمی جو ہے وہ شفیع کے لیے بھی ہوگی۔ مثلا اصل عقد وہ 10 لاکھ میں ہوا تھا اور بائی نے 1 لاکھ روپے کم کر دیا، شفیع نے شفع کیا، تو اب یہ زمین شفیع کو 9 لاکھ میں ملے گی، کیونکہ مشتری کے لیے 1 لاکھ کم کیا گیا ہے، تو یہ کمی جو ہے یہ شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی۔ وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِعِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ حضرات اضافے کو اصل ثمن کے ساتھ ملحق کرتے ہیں تو شفیع کے حق میں بھی اضافہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شخص نے 10 لاکھ روپے کے عوض ایک زمین فروخت کی، اور پھر مشتری نے بائع کے لیے 1 لاکھ روپے بڑھائے اور 11 لاکھ روپے دیے۔ ابھی اگر شفیع شفع کرتا ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کے عوض خریدے گا، اور حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ 11 لاکھ میں یہ زمین لیتا، اس لیے کہ یہ جو زیادتی ہے یہ اصل ثمن کے ساتھ ملحق ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو زیادتی ہے اگر یہ شفیع سے ہم اصول کریں گے تو اس عقد کی وجہ سے کہ جب مشتری نے بائع سے 10 لاکھ روپے کے عوض زمین خریدی تو اسی وقت شفیع کا حق ثابت ہوا 10 لاکھ روپے کے عوض۔ ابھی اگر ہم شفیع سے اضافی 1 لاکھ روپے لیتے ہیں تو اس سے شفیع کا وہ حق جو پہلے ثابت ہو چکا ہے اس کا بطلان لازم آتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ بائع اور مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق کو باطل کریں، لہذا شفیع کو یہ زمین 10 لاکھ روپے کے عوض ہی ملے گی، اور یہ جو اضافی رقم ہے وہ اس کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔
ثم زیادت لا تصح بعد ہلاک المبیع، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر روایت کے مطابق مبیع ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کی طرف سے ثمن میں جو اضافہ ہے وہ اصل ثمن کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، کیونکہ مبیع معدوم ہے اور معدوم چیز سے عوض نہیں لی جا سکتی۔ تو جب مبیع معدوم ہونے کی وجہ سے زیادتی ثمن منتفی ہوا تو الحاق کیسے ہوگا؟ کیونکہ ضابطہ ہے کہ چیز پہلے ثابت ہوتی ہے پھر منسوب ہوتی ہے، یہاں پر زیادتی ثابت ہی نہیں ہے تو اصل ثمن کے ساتھ منسوب کیسے ہوگی؟ برخلاف حط یہ کہ یعنی اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں حط فی ثمن یہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوگا، کیونکہ حط نام ہے اسقاط کا، اور اسقاط کے لیے مقابل کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا حط فی الحال ثابت ہو کر اصل عقد کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کی قید سے حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے احتراز مقصود ہے، جو کہ غیر اصول میں منقول ہے کہ زیادتی بھی حد کی طرح یہ درست ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔